السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ جی بچوں، آپ نے پچھلے لیکچرز میں سورہ انفال کا پہلا چیپٹر اور اس کے بعد آپ لوگوں نے احادیث پڑھ لی ہیں۔ اب آج کے لیکچر میں 3A لیکچر ہے، تو اس میں ہم موضوعاتی مطالعہ پڑھیں گے۔ آپ کے لیے یہ نئی چیز ہے کہ موضوعاتی مطالعہ، یعنی پہلے احادیث اور آیات پڑھی تھی، اب ہم موضوعاتی یعنی ایک عنوان دیا گیا ایک سبق کو، اور وہ پڑھیں گے۔ اس میں سبق نمبر 1 ہے قرآن مجید تعارف، حفاظت اور فضائل۔ اب آپ نے یہ اپنی بک پر سے کھولنے کے لیے یہ دیکھیں، آپ کا یہ الجز اول ہے۔ اسی طرح پیپر میں بھی جز بنا کے دیے جاتے ہیں، تو یہ اس میں حصہ اول ہے جس میں آپ نے سورہ انفال پڑھی۔ اب اس کے بعد حصہ دوم ہے الجز الثانی، یعنی اس میں احادیث ہیں جو آپ نے 1 2 3 پڑھی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ الجز ثالث یعنی تیسرا جز ہے، تیسرا حصہ سوم ہے موضوعاتی مطالعہ، تو اس میں ہم نے یہ سبق نمبر 1، ٹھیک ہے بچوں، اور یہاں سے اس کا پیج نمبر دیکھیں 56، اور اب آپ اپنا پیج نمبر 56 کھولیں۔ یہ میں نے آپ کو لکھ کر بھی بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کاپی پر کام کریں گے تو آپ نے اس طرح ہیڈنگز دینی ہے اور اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے بتا دیا۔ اب آپ کھولیں اپنی بک اور اس میں پیج کھول لیا آپ نے 56۔ تو سب سے پہلے ہم بک پر سے ریڈنگ کرتے ہیں تاکہ بک پر سے بھی کوئی لائن مس نہ ہو جائے، کیونکہ آپ لوگوں کے MCQs کی صورت میں یہ بورڈ میں پوچھا جاتا ہے، تو اس میں پھر بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ یہ ہم نے نوٹ سے یاد کیا، حالانکہ نوٹس بڑے دھیان رکھ کے بنائے جاتے ہیں کہ ان میں کوئی لائن بک کی مس نہ ہو۔ جی بچوں، اب میں اس کی ریڈنگ کر رہی ہوں، اور بک کی ریڈنگ کرنا اچھی بات ہے۔ ایک تو آپ کی ریڈنگ امپروو ہوتی ہے، دوسرا آپ کو سارا سبق میں کیا کچھ بیان ہوا ہے وہ سارا پتہ چل جاتا ہے۔ جی بچوں، تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے، اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا، اور خود انسان کو خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل مکمل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ بچوں، اب یہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ سواد لفظ پر لکھ دیا جاتا ہے، اس کا رجحان اب ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درود ہے اور یہ مکمل ہی لکھا جانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے، دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والا، اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے، اور ان میں بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھیں، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں۔ آپ بے شک یہ آیت نہ یاد کریں، اور یہ یاد بھی نہیں رہتی آپ لوگوں کو، بچوں کو اکثر بھول جاتی ہے اور بہت مشکل پیش آتی ہے، لیکن صرف اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اور یہ چیز یاد رکھیں کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ قرآن مجید کی پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد، یعنی مہیمن کہنے کا مطلب یعنی آیت میں استعمال ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ لفظ ہے، اور یہاں جب علیحدہ کر کے اس کو لکھا تو یہ اس شیپ میں لکھ دیا، ٹھیک ہے بچوں۔ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر از سر نو یعنی نئے سرے سے بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام اور اخلاقی تعلیمات غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں، اور اس زندگی
کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی اور اس کی اجتماعی اور معاشرتی حقوق و فرائض اور اس کے معاشی اور اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے، یعنی بڑی تفصیلی معلومات دیتا ہے۔ غرض، قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے۔ خزینہ یعنی خزانے سے بھی بڑا، خزانوں کا مجموعہ، اور اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی اور دوسرا ذریعہ بھی نہیں ہے۔ حفاظت، یعنی یہ پیراگراف ایک تعارف تھا، اب اس کے بعد قرآن پاک کی حفاظت کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حجر آیت نمبر 9، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد یہ ترجمہ: بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں۔ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ تقریباً 23 سال میں۔ اب یہ 23 لکھ لیں اوپر، کیونکہ بہت سے بچے اس کو 30 اور اگر حمزہ نہ لگائیں تو وہ 30 پڑھا جائے گا، تو آپ لوگ اس میں غلطی کرتے ہو اور نمبر کٹوا لیتے ہو، اور یہ بہت امپورٹنٹ MCQs بھی ہے اور کوشچن کے آنسر بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو 23 ہے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے۔ کاتب وحی یعنی وحی کو لکھنے والے، کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو۔ تو اس وقت تو لکھنے کا اتنا رجحان بھی نہیں تھا اور لکھنا بہت مشکل تھا، لکھنے کے لیے نہ تو صفحات میسر ہوتے تھے، اس لیے مختلف چیزوں پر لکھا جاتا تھا۔ تو کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی، صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے۔ اب یہ عبارت کس پر، بڑے ایک پتھر پر یا بڑی لکڑی چوڑی کی مل گئی اس پر یا کھال پر یا اس طرح مختلف چیزوں پر جس پر کہ لکھا جا سکتا وہ لکھ کر عبارت رکھ دی جاتی۔ صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے۔ مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اس طرح جوں جوں قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا، اور اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی ان کی زندگی میں ہی مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین، اہل بیت یعنی گھر کے لوگوں، صحابہ کرام اور صحابیات یعنی صحابہ کرام کی جو فیمیل کہہ لیں کہ جو مؤنث کے لیے بولا گیا صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے یعنی ایک جگہ کر کے کرا کے محفوظ کر دیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخے کے طور پر بھجوا دی۔ اب بچوں یہ اس کی ہم تفصیل جو ہے نا وہ نوٹس میں سوال جب میں کروانے لگوں گی نا تو اس میں بتاؤں گی میں آپ کو۔ یہ اب فضائل ہیں۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، اس میں کسی شک کا گزر نہیں۔ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اور انسان کی
دنیا و آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار اسی پر عمل کرنے میں ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہاں پر نبوی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھیے گا۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں اور اس کے لیے کسی طرح کی سخت محنت سے دریغ نہ کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت بڑی نیکی ہے، اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب رہے۔ جب انہوں نے اس کی طرف غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ یعنی قوموں کا عروج و زوال، ترقی اور زوال جو ہے وہ صرف قرآن پاک پر عمل کرنے میں ہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جی بچوں، اب ہم نے اس کی ریڈنگ کمپلیٹ کر لی ہے۔ یہ ریڈنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اس کی ریڈنگ کریں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد یہ 3 سوالات دیے ہوئے ہیں نیچے، یہ مشقی سوالات ہیں اور ان کو کس طرح کرنا ہے ہیڈنگز کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے بنا کر آپ کے نوٹس میں دیے گئے ہیں۔ تو اب میں نوٹس پر سے آپ کو پھر بتاتی ہوں کہ کیسے کرنے ہیں۔ آپ نے اپنے نوٹس پر صفحہ نمبر 81 یعنی 81 کھولیں اور اس میں دیکھیں موضوعاتی مطالعہ باب نمبر 1 قرآن مجید تعارف، حفاظت و فضائل بتایا ہوا ہے۔ یہ پہلا سوال ہے، قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں۔ تو یہ اس کا مختصر گیا ہے، لیکن یہ ہیڈنگز کے ساتھ بڑا اچھا بنا کر دیا ہوا ہے۔ یہ میں اس کی ریڈنگ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایکسپلین ہو جائے اور اچھی طرح پتہ چل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اب آپ اس کے اوپر ہیڈنگ دے سکتے ہو حفاظت قرآن، یعنی تعارف قرآن، کیونکہ یہ اس میں تعارف پوچھا گیا ہے نا، تو تعارف قرآن ہیڈنگ دے کے آنسر لکھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا اور ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے توریت، زبور، انجیل قابل ذکر ہیں۔ سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اب یہ لفظ جو مبعوث ہے نا، یہ صحیح نہیں لکھا ہوا، یہ اس طرح لکھا جائے گا، بے پہلے آئے گا، آئین بعد میں آئے گا، تو اس کو درست کر لیں، کیونکہ بہت سے بچے اس کو غلط یاد کر لیتے ہیں اور پھر غلط ہی لکھتے ہیں اور پھر نمبر کٹتے ہیں آپ لوگوں کے جب چیک ہوتا ہے نا ٹیسٹ یا پیپر۔ اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے جامع کتاب قرآن پاک نازل فرمائی، جو پچھلی تمام کتابوں کا نچوڑ اور ان پر محافظ و نگہبان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کس آیت سے ہے اور کس صورت سے ہے وہ آپ کو بک پر سے پتہ چل گیا ہوگا۔ جب میں نے ریڈنگ کی تھی تو بتایا تھا نا، تو آپ نے وہاں سے دیکھ کر اس کے آگے بھی لکھ لیں اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ قرآن کا معنی و مفہوم، یہ ہیڈنگ دینی ہے مارکر سے آپ نے، اور پھر آپ نے کٹی نب کے مارکر سے آپ نے یہ لکھنا ہے اور اسی سے لکھنے کی پریکٹس بھی کیا کریں۔ لفظ قرآن قرات، یہ لفظ کیسے لکھا جائے گا، یہ بریکٹ میں بتایا ہوا ہے، سے مشتق ہے یعنی نکلا ہے، جس کے معنی بار بار پڑھنا ہے۔ چونکہ یہ کتاب بکثرت اور پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کا نام دیا گیا۔ عرصہ نزول، یہ ہیڈنگ سے بچوں، قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے ساتھ ساتھ لکھواتے بھی رہے۔ قرآن پاک کی صورتوں اور آیات کی تفصیل، یہ بھی مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے۔ قرآن پاک، یہ اس کے بعد یہ ڈیجٹ جو لکھے ہوئے ہیں نا، یہ سب آپ نے
جو ہیں ان کو بیچ بیچ میں سے جیسے تعداد صورتوں کی تعداد اس کو مارکر سے لکھ دیں 86 مکی 28 مدنی اور اس طرح یہ مارکر سے بیچ بیچ میں سے لکھتے ہیں نا تو پرومیننٹ ہو جاتا ہے اور وہ بورڈ کے لحاظ سے آپ لوگوں کے لیے بہتر رہتا ہے. تو اس لیے میں یہ آپ کو ابھی سے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کا ابھی شروع ہوا ہے, آپ لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کیا ہے, 9th میں آئے ہو, نیا کام ہے, تو نئی صحیح والی چیز جب آپ کے ذہن میں فٹ ہو جاتی ہے نا تو وہ نہیں نکلتی, ورنہ سارا سال آپ کو بتاتے رہو آپ لوگ پھر بھول جاتے ہو. قرآن پاک میں کل 6666 آیات ہیں اور 540 رکوع ہیں. قرآن پاک کے 30 پارے 7 منزلیں اور 14 سجدے ہیں. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے, سب سے بڑی سورہ بقرہ اور سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر یعنی سورہ کوثر ہے. تمام سورتوں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے, لیکن سورہ توبہ کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوتی. قرآن حکیم کے اسما کہتے ہیں نام کو. قرآن پاک کے 55 نام ایسے ہیں جو قرآنی آیات سے ماخوذ ہیں, یعنی جو قرآنی آیات میں بیان ہوئے ہیں وہاں سے اخذ کیے گئے ہیں. ان میں سے چند ایک یہ ہیں: الکتاب, الفرقان, النور, الشفاء. اب دیکھیں لام نہیں میں بول رہی ہوں ساتھ, تو یہ اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے. ال کر کے جب پڑھتے ہو تو پھر آپ کو یاد رہتا ہے کہ آپ نے لام لکھنا تھا ساتھ. النور تو لکھنے میں النور لیکن پڑھیں گے النور. الشفاء, العلیم, البیاں, الذکر اور حکمت. الحکمت یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ خاص جو اس میں معرفہ ہوتا ہے اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے, یہ عربی کا رول ہے. تو یہ خاص نام ہے نا, اس لیے ان سب کے ساتھ الف لام لگایا گیا ہے, ورنہ آپ کہہ سکتے ہو کتاب, فرقان, نور, تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک کے نام بتا رہے ہو نا تو اس لیے لگایا گیا. مکی صورتوں کی خصوصیات. اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا دور مکی دور کہلاتا ہے. اس دوران جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے. مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہے, یعنی عقیدوں کا بیان ہے. عقائد میں سے بھی عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت پر زیادہ زور دیا گیا ہے. قرآن پاک جس معاشرے میں نازل ہو رہا تھا وہاں ہر طرف شرک پھیلا ہوا تھا, اس لیے ضروری تھا کہ پہلے لوگوں کے ذہنوں کو صاف کیا جائے. مدنی صورتوں کی خصوصیات. ہجرت مدینہ سے وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کا زمانہ مدنی دور کہلاتا ہے. اس عرصے میں جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. مدنی صورتوں میں عبادات کا ذکر ملتا ہے. جہاد, نماز اور دوسری تمام عبادات مدنی دور میں ہی فرض ہوئیں. مضامین قرآن. قرآن پاک میں بے شمار مضامین بیان ہوئے ہیں. ان کے خاص مضامین میں عقائد, عبادات, معاملات, اخلاقیات اور قصص شامل ہیں. قصے, داستانیں, کہانیاں. تو مطلب یہ قرآن پاک میں پہلے نبیوں پر جو کتابیں کس طرح نازل ہوئیں, ان کی اقوام کیا کچھ کرتی رہیں, کس موقع پر وہ نافرمانی کرتی رہیں, تو کیا کیا عذاب ان پر نازل ہوئے, وہ قصص یعنی قصے شامل ہیں. قصص کے ذریعے لوگوں کو عبرت دلائی گئی ہے. عبرت یعنی انہیں سبق دلایا گیا ہے. قرآن پاک کا موضوع انسان ہے, اس لیے اس میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی مہیا کی گئی ہے. اس میں میاں بیوی کے حقوق سے لے کر رعایا تک کے حقوق بیان ہوئے ہیں. اس کے علاوہ عدل و انصاف, ایفائے عہد, امانت و دیانت اور صبر و تحمل جیسے اعلیٰ اصول پیش کیے گئے ہیں. اسلوب بیان یعنی بیان کرنے کا انداز. اسلوب بیان کا مطلب بیان کرنے کا انداز. قرآن کا اسلوب بیان اور طرز استدلال یعنی دلائل دینے کا طریقہ. یہ میننگ اوپر لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے اور یاد رکھنا آسان ہو جائے. طرز استدلال بے نظیر ہے یعنی بے مثال ہے. یہ نہ نظم ہے نہ نثر ہے, لیکن سننے والے پر عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. قرآن کی ترتیب. قرآن کی ترتیب دو طرح سے ہے, ترتیب نزولی
ترتیب توقیفی. بچوں ترتیب نزولی کہتے ہیں، نزولی یعنی جس طرح نازل ہوئی وہ ترتیب، اور توقیفی یعنی جو بعد میں جس صورت میں ہمارے پاس آج کل قرآن پاک ہے اس کو وہ ترکیب توقیفی میں ہے، یعنی اس کو بعد میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ، ان سب نے مل کر قرآن پاک کو جب تحریری شکل میں لائے ایک کتاب کی صورت میں، تو پھر اس کی ترتیب توقیفی، ٹھیک ہے. اور یہ آج کل ہمارے پاس اسی صورت میں ہے، ترتیب توقیفی کی صورت میں. قرآن پاک کی موجودہ ترتیب توقیفی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب کوئی وحی لے کر آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب وحی کو بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو اس صورت میں اور کس مقام پر شامل کرنا ہے. اس طرح اس کی وہ ترتیب دی گئی جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرمایا. قرآن کا معجزہ. قرآن کا سب سے بڑا معجزہ اس کا محفوظ ہونا ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس لیے یہ ہر طرح کے رد و بدل سے محفوظ ہے. قرآن پاک کو پڑھنے کا بے حد ثواب ہے. اس پر عمل کر کے کوئی بھی قوم تہذیب و تمدن کی بلندی کو چھو لے گی یا چھو سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو ترقی دے گا اور بہت سی قوموں کو گرا دے گا. جی بچوں، یہ نوٹس کی صورت میں یہ جو آپ کو پہلے سوال پر مبنی نوٹ میں نے پڑھ کر بتایا، اس میں جو کریکشن کرنی تھی وہ بتا دی، جو وضاحت کرنی تھی وہ کر دی. اب انشاءاللہ اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے گا، اور یاد کر کے اس کو لکھنے کی پریکٹس ضرور کریں تاکہ اس میں جو مذہبی لحاظ سے خاص الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ آپ کو یاد ہو جائیں اور ان کی املا آپ کی درست ہو، اور رائٹنگ بھی آپ کی اچھی ہو، تو لکھنے کی پریکٹس تو ضرور کرنی چاہیے. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، گڈ لک.